بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلا نمبر 157 اور چوتھی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 403. ناظرین، یہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بنو نذیر، یعنی غزوہ بنو نذیر. ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے اود کے بعد کی فوجی مہمات. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر. ہوتا ہے جس سے سود و احمر میں اختلاط، کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر. اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی ہے: کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. 59 آیت کی 16 نمبر 59 سورت کی 16 نمبر آیت ہے. جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں. محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں. آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش منظور فرمائی، اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں. بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لادے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لاد لیں. پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لدا کر روانہ ہو گئے. بیشتر یہود اور ان کی اکابر مثلا حیو بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا، اور ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی. صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. رسول اللہ نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے. ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں. بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ کا حق تھا. آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں. چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فائدہ دیا تھا. مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بروز محشر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اور اولین پر تقسیم فرمایا. البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے. غزوہ بنو النذیر ربیع الاول سنہ 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورت حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے. ایسا کرنا فساد الارض نہیں ہے. پھر اہل ایمان کو تقوی کی التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے. ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنی اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت ختم فرما دی. ابن عباس رضی اللہ اس سورت
یعنی حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورت بنی نذیر کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہے غزوہ ناجد۔ ناظرین وہ ہمارا آج کا ویلاگ نمبر 158 ہوگا، اور 5ویں قسط ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزوہ نجد۔ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں۔